درود پاک کی فضیلت سے متعلق حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ میرے رب کے آقا سرور جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے سیاحت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، یعنی وہ دورہ کر رہے ہوتے ہیں مختلف علاقوں کا، مختلف جگہوں کا۔ تو جب وہ کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہو، تو کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ بیٹھو بیٹھو، یعنی ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو، بعض فرشتے دوسرے فرشتوں کو ان الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو۔ پھر وہاں پر جو محفل ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ فرشتے جو سیاحت کے لیے مقرر ہیں وہ ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور پھر جو محفل والے درود پاک پڑھتے ہیں تو اس درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ فرشتے بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور تیسری اہم بات کہ جب وہ محفل ختم ہوتی ہے، جب وہ محفل برخاست ہوتی ہے، تو فرشتے ایک دوسرے کو یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے محفل والو، اے مجلس والو، تمہیں مبارک ہو، تم بخشے ہوئے ہو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے خطاؤں سے تمہیں مبرہ کر دیا ہے، تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ تو یہ فضیلت والی باتیں ہیں۔ کسی بھی جگہ ہم جمع ہوں تو وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہوں، تو یہ سارے لوگ فضیلت کے حامل ہیں، کیونکہ لفظ محفل صرف خاص ہو گیا ہے، کسی مسجد کے اندر کوئی محفل ہو ضروری نہیں ہے۔ آپ گھر میں بھی چند لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی حدیث سنا رہے ہیں، کسی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سنا رہے ہیں، تفسیر سنا رہے ہیں، تو وہاں بھی یہ فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے جہاں بھی محفل پاک ہو وہاں ہمیں شرکت کرنی چاہیے، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو، کسی کے گھر میں ہو، یا جہاں بھی چند لوگ جمع ہوں، اس محفل پاک کے اندر شرکت بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ وہ محفل ہے کہ جس میں فرشتے بھی آتے ہیں، دعا کے بعد آمین بھی کہتے ہیں، اور جب درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ فرشتے بھی درود پاک پڑھتے ہیں، اور پھر خوشخبری بھی سناتے ہیں کہ تم یہاں سے جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج چند ایک باتیں مسجد کے حوالے سے ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ایک خاص مقام رکھا ہے، مساجد کو ایک خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے مساجد کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں میں سے ایک چیز مسجد ہے۔ تو اس کا احترام کرنا، اس کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ تمام مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کو اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ مسجد میں آئیں تو کیسے آئیں، پھر مسجد میں آئیں تو مسجد میں کس طرح ٹائم گزارنا ہے، پھر مسجد کے اندر آئیں تو نماز کیسے ادا کرنی ہے، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ رمضان المبارک بہت قریب ہے، جس کے اندر ایک کثیر تعداد بچوں کی مساجد کا رخ کرتی ہے، ہمارے نوجوان بھائی بھی مسجد کے اندر آتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ مسجد کے آداب سے غافل ہوتے ہیں۔ اس لیے چند ایک باتیں اس حوالے سے ذکر کی جائیں گی۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اپنا دایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھنا چاہیے، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اکثر ہم جوتے اتارتے ہیں، اس کے بعد مسجد کے اندر جو بھی پاؤں سامنے آ گیا بس اس سے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جو نماز کے لیے ہے، اس جگہ کو مسجد کہا جائے گا شرعی طور پر۔ چونکہ مساجد کے اندر بہت سارے حصے ہوتے ہیں، کچھ ایسا حصہ ہوتا ہے جس میں ہم جوتے رکھتے ہیں،
کچھ مسجد کے اندر وہ حصہ ہوتا ہے جو وضو کے لیے مقرر ہوتا ہے، کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جو سیڑھیوں کے لیے ہوتی ہیں، کچھ اسٹور کے لیے ہوتی ہیں، بہت ساری جگہ ہوتی ہیں۔ اس میں ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے جوتوں والے حصے سے یا باہر گلی والے حصے سے نکل کر ہم مسجد میں پاؤں رکھیں گے، یعنی وہ حصہ جہاں پر نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو ہم نے دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ تو اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ دعا بندے پڑھتے ہوں گے، لیکن ظاہری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے شاید ہی ان دو باتوں کا خیال رکھتے ہوں کہ مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو کون سا پاؤں اندر آ رہا ہے، مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو کیا ہماری زبان سے یہ دعا جاری ہوتی ہے، یا ہمارے ذہن میں یہ دعا ہوتی ہے کہ ہم دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اسی طرح جب نماز ادا کر لی ہے تو نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ہے۔ اس سے مراد بھی وہ جگہ ہے جو مسجد کا صحن ہے، اس سے مراد بھی وہی جگہ ہے جو مسجد کا حصہ ہے۔ وہاں سے ہم باہر جوتوں والی جگہ پہ جب قدم رکھیں گے تو ہم اپنا بایاں پاؤں، الٹا پاؤں ہم باہر رکھیں گے اور دعا مانگیں گے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ بھی دھیان دینا ہے کہ ہم مسجد سے جب نکلیں تو بایاں پاؤں باہر جانا چاہیے۔ اسی طرح ہماری زبان سے دعا بھی یہ نکلنی چاہیے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ تو والدین کو چاہیے اپنی اولاد سے بھی سن لے کہ ہاں جی آپ کو دعا آتی ہے مسجد میں داخل ہونے کی، آپ کو دعا آتی ہے مسجد سے نکلنے کی، تو ان باتوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح مسجد کا جو ہمارا تعلق ہے وہ نماز کے لیے، ذکر اذکار کے لیے ہوتا ہے، رب کو یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جتنی دیر بھی ہم مسجد کے اندر رہیں تو ہمارا دل مسجد کے اندر لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اور ایک مثال دی گئی ہے حدیث پاک میں کہ مومن کی مثال مسجد میں اس طرح ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ تو اب اندازہ کر لیں کہ مچھلی پانی میں کس طرح ہوتی ہے کہ وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر، جو ہی اس مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو وہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو ایسی کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ اس کی جان نکلنے لگی ہے۔ تو مومن کو بھی مسجد میں اس طرح ہونا چاہیے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب جمعۃ المبارک کی نماز ہوتی ہے تو دوڑ کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے ان کو قید کیا ہوا ہے، کہ پتہ نہیں کسی نے ان کو باندھا ہوا تھا اور ابھی ان کو کھولا ہے اور یہ باہر نکلنے لگے ہیں، اور ان کو کسی نے پکڑا ہوا تھا اور اب یہ چھڑا کے باہر جا رہے ہیں۔ اسی طرح جب 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، مساجد کے اندر جماعت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ہمارا دل کر ہوتا ہے فوراً مسجد سے باہر نکلیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مومن کی مثال اس طرح ہے جس طرح مومن، جس طرح کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اس طرح مومن کی مثال ہونی چاہیے کہ اس کا مسجد کے اندر دل لگا ہونا چاہیے۔ آرام سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، آرام سکون کے ساتھ ذکر اذکار کریں، اپنی عبادت مکمل کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے آرام سے اپنے گھروں پہ جا سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے میں باہر نکلوں، دوسرا کوشش کر رہا ہوتا ہے پہلے میں باہر گلی میں پہنچوں، تیسرا کوشش کر رہا ہوتا ہے پہلے میں گھر میں پہنچوں۔ اس لیے آرام سکون سے اپنی عبادت کرنے کے بعد اپنے گھروں کو روانہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک مقدس مہینہ ہے، برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اس کی آمد ہے، تو اس سلسلے میں اپنی اپنی مساجد کو بھی ذرا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، دریوں کو جھاڑنے کی ضرورت ہے، اگر کہیں کوئی جالے لگے ہیں تو ان کو اتارنے کی ضرورت ہے، اگر صحن میں یا مسجد کے اندر صفائی کی ضرورت ہے، اس حوالے سے کوشش کر کے اپنی اپنی مساجد کو ہم صاف ستھرا کر لیں، کیونکہ رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اگر کسی مسجد کے اندر 10 نمازی ہیں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے 100 نمازی آ رہے ہوں، اگر وہاں پر 30 40 50 ہیں تو وہاں بھی 200 250 کے قریب نمازی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے، دریوں کو جھاڑنے کی ضرورت ہے تو اس کو جھاڑنے دھونے کی ضرورت ہے، فرش کو دھو لیا جائے، اور اس طرح کے وضو خانوں کو یا استنجا خانوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو بھی صاف کر کے صاف ستھرا کر دیا جائے۔
مہمان حضرات کے لیے، نمازی حضرات کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجدوں کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کیا جائے، جس کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے محلے کی مسجد کے اندر چلے ہی جائیں اور جا کے کبھی زندگی میں وہ ایک جس طرح ایک مثال دی جاتی ہے کہ قسم توڑ دیں کہ ایک ایسا کام کر دیں جو آج سے پہلے کیے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے آپ پوچھیں گے ہاں جی آپ نے کبھی مسجد کی دری جھاڑی ہے، تو کوئی بندہ جس کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ آگے سے جملہ بولے کہ میں نے آج تک مسجد میں جھاڑو نہیں لگایا۔ ہو سکتا ہے بندہ آگے سے جواب دے آج تک میں نے مسجد کی دری کو نہیں جھاڑا، آج تک میں نے جہاں مسجد کے قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں ان کو صاف کر کے ترتیب کے ساتھ نہیں رکھا۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ آج تک میں نے مسجد کے جو دروازے ہیں ان کے شیشوں کو صاف نہیں کیا، آج تک مسجد کے جو پنکھے لگے ہوئے ہیں یا بلب لگے ہوئے ہیں یا انرجی سیور لگے ہوئے ہیں یا LED بلب لگے ہوئے ہیں ان کو آج تک میں نے صاف ستھرا نہیں کیا۔ اپنے گھروں کو تو کس طرح سجاتے ہیں، ہر سال کے اندر پنکھوں کو بھی صاف کیا جاتا ہے، دیواروں کو بھی صاف کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جہاں کہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہاں جا رہے ہیں اس کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ بھی ذہن بنانا ہے اپنے محلے کی مسجد کے اندر ہی چلے جائیں، کوئی ایک دن مقرر کر لیں، جس طرح میچ کے لیے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے ہم اکٹھے کر لیتے ہیں 11 کھلاڑیوں کو، ہم دوستوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سارے اکٹھے ہو کے فلاں جگہ آج میچ ہے، وہاں پر حاضر ہونا ہے، لازمی وہاں پر پہنچنا ہے، ادھر کے لیے کس طرح اکٹھے کر لیتے ہیں۔ تو کیا اس طرح اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ چلو جی سارے آج مسجد صاف کرنے چلتے ہیں، آج اپنے محلے کی مسجد میں چلتے ہیں، وہاں جا کے ساری جتنی دریاں ان میں جھاڑتے ہیں اور اس میں سے مٹی جو نکلے گی اس کو مسجد سے باہر کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، حدیث پاک سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جو ایک مٹھی بار مٹی مسجد سے نکالے وہ ثواب اور پہاڑ جتنا عطا فرمایا جائے گا۔ اندازہ کر لیں کہ اگر ہم جھاڑو لگاتے ہیں اتنی مٹی نکل آتی ہے جو مٹھی میں آ جائے، تو اتنی مٹی بھی اگر کوئی مسجد سے نکالتا ہے اور پہاڑ جتنا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر درج کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے سوچنا ہے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک نئی قبر بنی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بوڑھی عورت ہے ام مہجن، اس کا انتقال ہوا ہے، 3 دن ہوئے تو یہ ان کی قبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی عورت ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی عورت ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، آپ موجود نہیں تھے اس لیے ہم نے ان کی نماز جنازہ ادا کر دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر وہاں کھڑے ہو کر ان کی قبر پر دوبارہ نماز جنازہ ادا فرمائی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے باہر کھڑے ہو کر آپ نے ان سے پوچھا کہ ام مہجن بتاؤ تم نے سب سے افضل عمل کون سا پایا؟ یہ بڑا حیران کن جملہ تھا کہ ہمارے آقا باہر کھڑے ہیں، زمین پر کھڑے ہیں اور فوت ہونے والی عورت ہے، 3 دن ہو گئے اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تم نے سب سے افضل عمل کون سا پایا؟ اب اسے پتا چلا جو قبر والے ہیں وہ سنتے ہیں، ورنہ مٹی والے کو تو مخاطب نہیں کیا جا سکتا نا، ورنہ جس کا جسم ختم ہو گیا اس کو تو مخاطب نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام بھی حیران ہوئے، آج کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ کی آواز سنتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی جتنا تم سنتے ہو تمہارے سے بھی زیادہ، تم سے بھی زیادہ قوت سماعت اس کی ہے، وہ ہماری بات سن رہی ہے۔ اور جب بات مکمل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے مجھے اندر سے جواب دیا ہے، اور جواب میں کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسجد کی صفائی کو سب سے افضل عمل پایا ہے۔ یہ حدیث سے بات ثابت ہے کہ جتنے ہمارے اعمال ہیں ان میں سے اگر کوئی بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے تو اس عمل کو میں نے سب سے افضل عمل پایا ہے۔ تو جو ہمارے بڑے لوگ تھے اس میں ہماری بزرگ خواتین بھی تھیں، اس میں ہمارے بزرگ بھی تھے، وہ جب وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا تو محلے کی خواتین، محلے کے بزرگ لوگ
وہ پانی مسجد کے اندر لا کر پہنچایا کرتے تھے نمازی حضرات کے لیے، مسجد کی صفائی اپنی مدد آپ کے تحت کی جاتی تھی، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے۔ لیکن ابھی آہستہ آہستہ وہ محبتیں کم ہو رہی ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنے اپنے محلے کو سنبھال لیں، اپنے اپنے محلے کی مسجد کو سنبھال لیں کہ چلو ایک دن عورتیں مقرر کر لیں، کبھی نوجوانوں کو موقع ملے تو وہ اپنا کوئی دن مقرر کر لیں، زیادہ نہیں تو چلو مہینے کے بعد ہی پروگرام بنا لیں، سال میں ہی بنا لیں کہ ہم نے چلو یہ اچھا کام کرنا ہے، یہ نیکی کا کام کرنا ہے۔ تو یہ ایسے جذبے ہیں، ایسی محبتیں ہیں جو جس کا پتہ چلتا ہے جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد ایسی چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر مساجد کے اندر نماز ادا کرنا، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس کے اور فضائل و کمالات ہیں۔ پھر جو ہم چل کے آتے ہیں مسجد طرف، اس کے الگ فضائل و کمالات حدیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے رمضان المبارک کے اندر، ان بنیادی چند ایک باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے جو بچے ہیں مساجد کے اندر جب تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے یا نماز تراویح کے لیے، تو پیچھے ہنس رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں مسائل بیان کیے جائیں گے کہ مساجد کے اندر اگر کوئی بندہ نماز کی حالت میں اونچی آواز سے ہنستا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ وضو کا باقی نہیں رہا۔ اس لیے یہ سمجھدار جو بچے ہوتے ہیں جن کی عمر تھوڑی بہتر ہوتی ہے، وہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر یا اس طرح کی شرارتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ تو یہ مسجد کے اندر ہو یا گھر میں ہو، اگر بندہ نماز ادا کر رہا ہو، نماز کی حالت میں اگر اتنی آواز سے بھی ہنسا ہے کہ وہ آواز کان تک پہنچ جائے یا ساتھ والے بندے تک پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں یہ ہنسنا جو ہے، اس کی آواز ساتھ والے بندے تک پہنچ جائے تو یہ اتنی آواز میں ہنسنا یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے، اور ایسا ہنسنا جو ساتھ والے بندے تک اس کی آواز چلی جائے تو یہ وضو کو بھی توڑ دیتا ہے اور نماز تو ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم ان بنیادی باتوں سے غافل ہیں، ان بنیادی باتوں کا ہمیں بھی علم ہونا چاہیے اور ہماری اولاد کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ بہتر انداز کے اندر زندگی بسر کر سکیں اور اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔